الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلق اللہ آدم ثم مسح زارہ وخلق ذریہ فرأى آدم رجلا فأعجبا قال اے رب من هذا قال داود قال اے رب کم جعلت عمرا قال اللہ تعالی 60 سنة قال یا رب زده من عمری 40 سنة صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 22واں پارہ سورہ سبا کی 2 آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوب فضیلتوں سے نوازا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا یا جبال اوبی معه والطیر، اور پہاڑوں کو ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں تم بھی ہمارے پیغمبر داؤد کے ساتھ تسبیحات میں، تلاوت زبور میں مصروف ہو جاؤ، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی کیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو مزید فضیلت یہ عطا کی کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو موم بنا دیا تھا۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ لمبی حدیث ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا، پھر ان کی روحوں کو پیدا کیا، اور وہ چمٹیوں کے ذروں کی طرح ساری روح کو، ذریت کو آدم علیہ السلام کے سامنے دائیں بائیں جمع کر دیا۔ ان ذریتوں میں سے ایک شخص حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرأى داود رجلا فأعجبه، فرأى آدم رجلا فأعجبه، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب اپنی ساری ذریت دکھائی کہ یہ ہم قیامت تک پیدا کریں گے، تو آدم علیہ السلام کو ایک شخص بہت نورانی نظر آیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کو تعجب میں ڈال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رب یہ شخص کون ہے جو تمام ذریت میں سے نمایاں چمک رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم یہ میرا پیغمبر، میرا بندہ داؤد علیہ السلام ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ اس کی عمر 60 سال ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے
پوچھا کہ میری عمر، وہ پہلے ایک ٹائم میں بتا دیا گیا تھا ان کو کہ آپ کی عمر 1000 سال ہے۔ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میری عمر میں سے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ ہو گئی یہ بات۔ جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس آیا تو آدم علیہ السلام نے اس روح قبض کرنے والے فرشتے کو کہا کہ میری عمر تو ابھی 40 سال رہتی ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ وہ آپ 40 سال عمر داؤد علیہ السلام کو دے چکے ہیں۔ کہا نہیں، میں اپنی عمر خود پوری گزاروں گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجحد آدم وجحدت ذریتہ، آدم علیہ السلام بھی انکار کر گئے، اسی طرح کئی باتوں میں ان کی ذریت بھی انکار کر جائے گی۔ وَنَسِيَ آدَمُ وَأَكَلَ الشَّجَرَ وَنَسِيَتْ أُمَّتْ ذُرِّيَّتُهُ، آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی، وہ درخت جنت والا جس سے منع کیا گیا تھا کھا لیا، اسی طرح ان کی اولاد سے بھی بھول ہوگی۔ وَخَطَأَ آدَمُ وَخَطَأَتْ ذُرِّيَّتُهُ، آدم سے بھی غلطی ہوئی، اس کی اولاد سے بھی غلطی ہوگی۔ جیسے آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اللہ نے معاف کر دیا، ایسی ہی اگر ان کی ذریت میں سے بھی اپنے گناہوں کی جو معافی چاہے گا اللہ معاف کر دیں گے۔ بہرحال اللہ پاک بادشاہ ہے، آدم علیہ السلام کی عمر کو بھی پھر کم نہیں کیا کہ آپ اپنی 1000 سال عمر پوری کریں، اور اپنے خصوصی فضل سے داؤد علیہ السلام کو 40 سال مزید عمر عطا کر دی تھی، تو پھر ان کی عمر 100 سال ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں جن پر 4 بڑی کتابیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ امتیازی خصوصیات سے بھی نوازا تھا، جن میں سے ایک بات تو ان کے بچپن سے ہی ظاہر ہو گئی تھی۔ فَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اس بات پر گزشتہ جمعے پہ بات ختم ہوئی تھی کہ اپنی غلیل کے ذریعے سے پتھر پھینکا انہوں نے اور جالوت قتل ہو گیا، جس پر طالوت نے جو اس وقت مسلمانوں کے بڑے امیر تھے، انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ جالوت کو جو قتل کرے گا اس کو میں اپنی حکومت میں بھی شریک کروں گا اور اپنی بیٹی بھی نکاح کے طور پر دوں گا۔ چنانچہ طالوت نے داؤد علیہ السلام کو اپنی بیٹی بھی دے دی اور اپنے ساتھ حکومت میں شریک بھی کر لیا۔ لیکن بنی اسرائیل کا جو رجحان تھا یا محبت کا مرکز تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی رہے، اس واقعے کی وجہ سے کہ ایک بچہ ہو کر ایک پتھر کے ذریعے سے انہوں نے ایک بہت بڑے سرکش کو ختم کیا کہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے زندہ رہنا مشکل کیا ہوا تھا۔ یہی وہ شخص ہے جو صندوق لے کر چلا گیا تھا۔ طالوت کے زمانے میں وہ تبرکات والا صندوق بھی واپس آیا۔ بہرحال کچھ عرصے بعد طالوت کی وفات ہو گئی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری حکومت مل گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو نبوت بھی عطا کر دی۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً نام کے ساتھ 16 مرتبہ آیا ہے، اور 9 سورتوں کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے، پھر تمام انبیاء علیہ السلام میں سے صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے پکارا ہے۔ ویسے تو سب انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن ایک مقام اعزاز کے ذکر کے ساتھ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے بات کہی اور یہ فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک جانشین بھیج رہا ہوں، خلیفہ بھیج رہا ہوں۔ آگے فرشتوں نے جو مشورہ دیا، سب سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات آ چکی ہے۔
پھر تمام انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کو خلیفہ کے لقب سے اللہ رب العزت نے پکارا ہے۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ ایک تو یہ کہ فیصلے کے لحاظ سے انہوں نے ایک خصوصی وقت نکالا ہوا تھا، اس وجہ سے خلیفے کے لقب سے پکارا، یا یہ بادشاہ اور نبوت دونوں اکٹھی لے کر نکلے، یعنی یکدم بادشاہ بھی بنے اور بادشاہ کے بعد ان کو نبوت بھی عطا کی گئی، تو اس لیے خلیفے کے لقب سے پکارا ہے۔ بہرحال ہیں تو سب انبیاء علیہ السلام اللہ کے خلیفے، لیکن نام سے ان دو پیغمبروں کو پکارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جب دور آیا تو اللہ نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ جو نوازا ہے، تو ایک تو توریت کتاب آپ کو عطا کی ہے جو 4 بڑی کتابوں میں سے ہے، نبوت عطا کی ہے، لحن داؤدی بہت اعلیٰ درجے کا عطا کیا ہے، پھر مزید معجزات کی صورت میں آپ کے ہاتھوں کے سامنے لوہے کو موم کر دیا ہے۔ فرمایا قرآن مجید نے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو خصوصی فضل و کرم سے نوازا تھا۔ ان خصوصی فضل و کرم میں سے ایک ان کی خوبصورت آواز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70 لہجوں میں 70 لے میں یہ داؤد علیہ السلام اللہ کی کتاب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے مشہور ایک صحابی گزرے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پھر دیگر بعد میں صحابہ کرام بھی فرمایا تھے کہ لحن داؤدی کی جھلک صحابہ میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی تھی، اور یہ لحن داؤدی حضرت داؤد علیہ السلام کی اس حد تک محصور تھی کہ انسانیت کیا غیر مکلف مخلوق بھی محظوظ ہوتے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ کہ آپ نے اپنی زندگی کے اوقات 4 حصوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ عبادت کا، تنہائی کا، خلوت نشینی کا، ذکر و اذکار کا، مناجات کا، اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، اس میں آرام بھی داخل تھا، زرہ بنانا بھی داخل تھا، اور ایک حصہ تبلیغ کے لیے، اور ایک حصہ حکومتی فیصلوں کے لیے، جھگڑوں کے، تنازعوں کے فیصلوں کے لیے مقرر تھا۔ جو حصہ خاص عبادت کا تھا اس میں صرف مناجات اور ذکر و اذکار میں ہی آپ مصروف رہتے تھے۔ جب اللہ پاک نے ان کو حکومت عطا کی، اور حکومت بھی عظیم حکومت تھی کہ مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر بھی حکمران بھی ہیں، اور ہر دستے میں پہل پر جہاد میں شریک ہوتے تھے، اور اللہ پاک ان صدوقوں کی برکت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو فتح مبین سے ہی نوازتے تھے۔ یہ اردن، یہ شام، یہ عراق، فلسطین، یہ سارے علاقے حضرت داؤد علیہ السلام کے زیر امر تھے، اور پھر جب حکومت یہ ساری اس علاقے میں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یار اب آخرت میں حساب دیتا رہوں گا کہ میں نے کتنا خرچ کیا، کتنا اپنی ضرورت کے لیے لایا ہے، درخواست یہ ہے کہ مجھے کوئی خاص صلاحیت عطا کر دے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کماؤں، حکومت کے بیت المال کے اوپر میں بوجھ نہ بنوں۔ یہ فکر بھی دوستو بڑی اونچی فکر ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دے، اور اللہ نوازتا ہے، عزت عطا کرتا ہے۔ یہ سب کچھ انسان جو مال و دولت سمیٹ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟
عزت چاہتے ہیں، ہمارے نام و ننود ہو، شہرت ہو، عزت ہو، تو عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے کام کرنے لگ جائے اور گناہوں سے بچے، ظلم سے بچے، زیادتی سے بچے، لوٹ گھسوٹ سے بچے، اللہ خوب عزت عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور لوہے کو ان کے واسطے موم بنا دیا، اور یہ موجد ہیں جالی دار زرہ بنانے کے۔ اس سے پہلے زرہ ہوتی تھی لیکن وہ تختے کی صورت میں زرہ ہوتی تھی، بہت مشکل ہوتا تھا پہننا۔ ان کو اللہ نے یہ ملکہ عطا کیا، یہ تاریں بناتے تھے، پھر اس کے کڑے بناتے تھے، پھر اس کے بعد وہ جالی دار زرہ بناتے تھے جو اس وقت کے لحاظ سے ایک زرہ 6000 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور اس سے یہ سارا اپنا گزارا چلاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اپنے گھر کے تمام افراد کو عبادت کے لحاظ سے تیار اس انداز میں کیا ہوا تھا کہ سب کے لیے ٹائم مقرر تھے۔ 24 گھنٹوں میں کوئی گھڑی ایسی نہیں ہوتی تھی کہ داؤد علیہ السلام کے گھر میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو، اس انداز میں عبادت میں مصروف تھے۔ قرآن نے کہا نا، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داؤد شکر میں مصروف ہو جاؤ۔ پھر داؤد علیہ السلام شکر میں اس انداز میں مصروف ہوئے کہ سب بچوں کے گھر والوں کے اوقات مقرر کیے تاکہ کوئی گھڑی اللہ کے ذکر و شکر سے خالی نہ رہے، اور پھر خود شکر کس انداز میں بجا لاتے تھے کہ اللہ تیری تمام نعمتوں پر شکر ہے، اور جو تو نے مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی ہے یہ بھی تیری نعمت ہے، اس پر بھی تیرا شکر ہے۔ جب اس انداز میں آخر میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ساری تیری نعمتیں ہیں، اس پر تیرا شکر ہے، اور جو شکر کی توفیق تو نے بخشی ہے یہ بھی تیری نعمت ہے، یہ بھی تیرا فضل ہے، یہ بھی تیرا کرم ہے، اس پر بھی شکر ہے۔ اللہ پاک نے وہی بھیجی، اے داؤد شکر میں حد کر دی ہے، کرامن کاتبین کو بھی تھکا دیتے ہو، اتنا شکر گزار بندے۔ یعنی مبالغے میں اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کرامن کاتبین کو بھی تھکا دینا چاہتے ہو کہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر، شکر تو خود ایک نعمت ہے، پھر اس پر بھی شکر ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا کہ سانس ایک نعمت ہے، اس پر انسان اگر شکر ادا کرے تو ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرے گا تو سانس ہر دفعہ جو آتا جاتا ہے، ہر دفعہ اس کا آنا جانا نعمت ہے، تو اس پر ہی شکر بجا لاتا رہے تو ادا نہیں کر سکتا، اور نعمتوں کا شکر کیسے بجا کر۔ خصوصیت کے ساتھ ان کو اللہ نے یہ نوازا کہ تلاوت خوب اچھے انداز میں کرتے تھے۔ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ہم نے اپنے پیغمبروں میں سے اپنے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کو نمایاں امتیازی خصوصیات سے نوازا، اور پھر ہم نے پہاڑوں کو امر دیا یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں، اے پرندوں، تم بھی میرے پیغمبر داؤد کے ساتھ اس کی تلاوت میں ساتھ لگ جاؤ۔ سب پہاڑ بھی ساتھ تلاوت میں مصروف ہیں، پرندے بھی مصروف ہیں، تمام انسانیت جو ان کو ماننے والی تھی وہ بھی ان کے ساتھ داؤد علیہ السلام کے ساتھ زبور کی تلاوت میں مصروف ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ إِنَّهُ ذُو الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذُو الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے میرے آخری حبیب، اپنے ساتھیوں کے سامنے میرے ایک مخصوص بندے کا تذکرہ بھی کر دیجئے،
وہ بڑی قوت والے مجھے یاد کرنے والے تھے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشورا كل له اواب. ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا. اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں, شام کو بھی یاد کرتے ہیں. یہ پہاڑ وہ اڑنے والے پرندے والطیر محشورا, وہ پرندے اڑنے والے جو پورے وفود کی شکل میں اڑ رہے ہیں, داؤد علیہ السلام کے لحن کو سن کر رک جاتے تھے. اللہ کے پیغمبر کی تلاوت کے ساتھ یہ بھی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے. یہ پہاڑ بھی انابت کرنے لگ گئے, یہ پرندے بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن گئے. یہ ان کو مقام اعزاز حاصل تھا. صبح اور شام علماء تفسیر لکھتے ہیں دوستو کہ جب یہ تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ تو کھانے پینے سے بے نیاز ہے, پرندے ان کی تلاوت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتے تھے, حتیٰ کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان دے دیتے تھے کہ تلاوت چھوڑ کر نہیں جاتے تھے. اتنے محظوظ ہوتے تھے پرندے بھی. اور خصوصیت کے ساتھ جو اللہ نے یہ عطا کیا کہ ساتھ درخت بھی, پرندے بھی, تمام مخلوق اور اپنے ماننے والے بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ تلاوت میں مصروف ہیں. اور اللہ نے حسن صوت کی وہ نعمت عطا کی تھی کہ 70 لے میں اللہ کی کلام زبور کو یہ تلاوت کرتے تھے. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے بعض دہریہ ایسے گزرے ہیں, پرندے کیسے تسبیح کرتے ہیں جی, پہاڑ کیسے تسبیح کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ زمین سے ہی نکلا ہے, یہ سارے تسبیح نہیں کر رہے. یہ سپیکر بول رہا ہے, یہ لو کہاں سے آیا ہے, موبائل کی سموں کہاں سے آئیں, یہ فلان نظام الیکٹرانک, یہ سب زمین کی پیداوار ہے نا, زمین تسبیح کرتی ہے. اس میں سے چند ذرے تم نے لیے تو اپنی خدمت میں لگائے تو وہ بول رہے ہیں. جس نے زمین کو پیدا کیا اس کے امر سے زمین تسبیح نہیں کر سکتی اور بولتی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ساری کائنات خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے, مکلف ہے یا غیر مکلف ہے, سب کائنات اس کی تسبیح میں ہے. بس اس وقت اللہ نے معجزے کے طور پر اس کائنات کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ لگا دیا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخرت میں جب جنتیوں کو اللہ جنت عطا کر دیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایہ بخشش پکڑ کر کھڑے ہوں گے. سارے جنتی نظر آ رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, اے داؤد جس طرح دنیا میں تلاوت کرتے تھے میری کتاب زبور کی تلاوت کرو اس انداز میں. داؤد علیہ السلام عرض کریں گے, یا رب وہ آواز جو آپ نے مجھے دنیا میں عطا کیا تھا وہ تو آپ نے واپس لے لیا ہے, اب تو میرے پاس وہ آواز نہیں ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دنیا میں سیر کرنے کے لیے 5 خصوصیات میں سے کوئی ایک خصوصیت ہونی چاہیے. ان میں سے مال بھی ہے, حسن بھی ہے, فلاں بھی ہے, فلاں بھی ہے. آخر میں کہتے ہیں سب سے اونچی نعمت اللہ کی وہ حسن صوت ہے, آواز کی خوبصورتی. اور پھر آواز کی خوبصورتی بھی اس طرح کی ہو کہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والا ہو. تو اس سے اونچی ہو کوئی نعمت نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں عزت عطا کرتے ہیں. حسن صوت ہو جب اور ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت ہو. آپ ہماری ماضی قریب میں قاری گزرے ہیں شیخ عبدالباسط عبدالصمد رحمہ اللہ تعالیٰ. آپ ان کی حالات زندگی پڑھ کے دیکھیں کہ اس شخص نے کیا محنت کی ہے قرآن کی تلاوت میں, اور اللہ نے اس کو کس انداز میں نوازا ہے کہ صرف لوگ قرآن مجید کی تلاوت سن کر, کافر دہریہ صرف قرآن مجید کی تلاوت سن کر لاکھوں کی صورت میں حلقہ بکوش اسلام ہو جاتے تھے. تلاوت سن کر معنی نہیں سمجھے, لیکن معجزانہ طور پر قرآن کو جو حسن صوت میں پڑھا گیا تو لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر کرتا جاتا تھا. تو عرض کیا داؤد علیہ السلام نے, یا رب وہ آواز تو آپ نے واپس لے لی ہے,
تو اب میں کیسے تلاوت کروں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ داؤد میں نے وہ آواز آپ کو واپس کی اور اس سے کئی گنا مزید اور بڑھا کے آپ کو عطا کر دی ہے، آپ تلاوت کرو۔ بعض حضرات نے اس مقام پہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کریں گے، بعض نے لکھا ہے داؤد علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اور مزید یہ کہ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لحن عطا کی جائے گی اور پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت جنتیوں کو اسی لحن میں سنائیں گے۔ فرمایا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، ہم نے نوازا اپنے بندے داؤد کو، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، اور اس کو ہم نے اپنا قریبی مقام اتنا عطا کیا تھا، اتنا عطا کیا تھا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اسے اتنا قریبی مقام عطا کیا، اتنا قریبی مقام عطا کیا کہ اپنے عرش کے پائے بخشش کے ساتھ کھڑا کر دیا اور حکم دیا اے داؤد تلاوت کرو۔ داؤد علیہ السلام نے تلاوت شروع کر دی۔ علماء لکھتے ہیں دوستو حدیث کی روشنی میں کہ جنتیوں کو جنت مل چکی ہوگی، ایوان و محلات مل چکے ہوں گے، سب وہ نہریں اور باغات مل چکے ہوں گے، ان جنتیوں کے نکاح بھی حوروں کے ساتھ ہو چکے ہوں گے، خوشبوؤں کے فضاؤں میں، خوشبوؤں کے ٹیلوں پہ وہ بیٹھے ہوں گے، یہ تمام نعمتیں اللہ پاک جنتیوں کو عطا کر چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد لحن داؤدی میں جب داؤد علیہ السلام تلاوت سنائیں گے، وہ جنتی اس نعمت سے اتنے محظوظ ہوں گے، اتنے محظوظ ہوں گے کہ انہیں جنت اور جنت کی نعمت ہیچ محسوس ہوگی اس نعمت کے مقابلے میں۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ، اللہ نے توریت کتاب بھیجی، اس میں حدود و قصاص کا نظام نافذ کیا، اور اللہ نے زبور بھیجی، اس میں حمد و ثنا بھیجی ہے۔ میری حمد و ثنا کرو، میرا مقام پاؤ گے، میرے قریب آ جاؤ گے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ نوازا، لحن داؤدیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید کو خوبصورت انداز میں پڑھو، عربی لہجے میں پڑھو، اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جو جتنا خوبصورت انداز میں پڑھے گا اتنی اللہ کی رحمت کو اپنے پاس لے کے آئے گا۔ اور دوسری نعمت ان کو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، یہ زرہ بنانے کا، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، ہم نے سکھایا تھا داؤد کو، ہم نے سکھایا تھا لوہے کو اس طریقے سے موڑتے جاؤ وہ مڑتا جائے گا، آپ کے اشارے کے ساتھ وہ مڑتا جائے گا، پھر زرے بنا کے بیچو اور شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دو نعمتیں ہو گئیں۔ تیسری نعمت حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے عطا کی کہ زبردست حکمران بنایا تھا، باروق۔ اللہ والے ویسے بھی اللہ والے باروق ہوتے ہیں، آپ سیرت کی کتاب پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ مجلس میں تشریف حاضری دیتے رہتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، ایک بات پوچھنی ہوتی تھی تو کئی دفعہ جرأت نہیں ہوتی تھی، ایسی صفت غالب، حالانکہ آپ تو شفیق ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور بعض دفعہ جب وہ رحمت کی صفت غالب ہوتی تھی تو ساتھیوں کا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل پھر رہے ہوتے تھے اور بات پوچھتے تھے کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، کیسی خیریت ہے۔ اور شفقت کا یہ عالم کہ جو مسجد میں جو ایک باہر سے بدبو آیا اور پیشاب کرنے لگ گیا، صحابہ نے منع کرنے کی کوشش کی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، بعد میں آپ نے اس کو علیحدہ سمجھایا۔ یہ مسجد تسبیحات کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نماز کے لیے، تلاوت کے لیے اللہ کے پاکیزہ گھر ہوتے ہیں، اس میں پیشاب نہیں کرتے، تھوکتے نہیں ہیں، گاند نہیں پھیلاتے، ان کو صاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو مسجدوں کے ساتھ رکھتا ہے صفائی کا، دیکھ بھال کا، تم گواہ بن جاؤ اس کے ایمان پر، یہ ایمان والا ہے۔ یہ صحابی بعد میں عرض کرتے تھے، اپنی حالت بتاتے تھے
کہ دنیا میں نے اپنے والدین اور کسی عزیز و اقارب، کسی انسان جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیق آپ جیسا کسی کو نہیں پایا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی اور مجھے اس انداز میں شفقت سے آپ نے سمجھایا ہے۔ لیکن بعض دفعہ صحابہ بات پوچھنے آتے ہیں تو نہیں پوچھ پاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر قدرتی اللہ کی طرف سے ان کو روب عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کس سے پوچھا کہ حضرت علماء خندہ پیشان ہوتے ہیں، فلان ہوتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں، ہنس مکھ ہوتے ہیں، ملنسار ہوتے ہیں، لیکن ہم تو قریب جاتے ہیں تو بات نہیں پوچھ سکتے، اتنا روب محسوس ہوتا ہے ان سے، تو ویسے تو وہ خندہ پیشان اور ہنس مکھ نظر آتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وارث انبیاء ہوتے ہیں۔ علماء، حدیث ہے نا کہ وارث انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں۔ اللہ نے نبیوں کو بھی خاص روب عطا کیا ہے، تو اپنے وارثوں کو بھی کچھ تھوڑی جھلک وراثت میں سے روب کی عطا کی ہے۔ اس لیے عالم کا، اللہ والے کا روب ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے جب بھی کسی اللہ والے، کسی بزرگ کی مجلس میں جائیں گے، آپ اس کا روب محسوس کریں گے، حالانکہ وہ ہنس مکھ اور بڑے اصلاحی باتیں کر رہے ہوں گے، لیکن روب ان کا اپنی جگہ پر ہے۔ یہ عطا ربانی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو روب عطا کرتا ہے، اس میں بھی کوئی خاص بات ہو۔ اللہ نے باروب بنایا تھا خصوصی انداز میں، حضرت داؤد علیہ السلام بہادر بنایا تھا، اور پھر اس طریقے سے یہ معجزے عطا کیے۔ حکمرانی کے اعتبار سے بہادر اس انداز میں تھے، لیکن مزید کچھ معجزہ ایسا تھا کہ اس سے اور آپ کے روب میں اضافہ ہوا کہ جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہوتی تھی، یہ مراقبے میں آتے تھے، اللہ سے دعاؤں میں، التجا میں، مناجات میں آتے تھے۔ تو جن لوگوں کی غلطی ہوتی تھی، اللہ پاک وحی کے ذریعے سے اس غلطی سے، اس کے سچے اور جھوٹے سے اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو باخبر کر دیتے تھے۔ دو شخص قصہ لے کر آئے، ایک کہتا ہے بیل میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کل آؤ۔ جب دوسرے دن آئے تو داؤد علیہ السلام نے بلایا مدعی کو کہ بیل آپ کا ہے؟ کہا بیل تو جی سچ یہ ہے کہ میرا ہے، اس نے قبضے میں کر لیا ہے۔ کہا حکم یہ ہوا ہے کہ آپ کو میں قتل کر دوں، اور آپ کہتے ہیں کہ سچ یہ ہے کہ بیل میرا ہے، اس میں قتل کا حکم کیوں میرے اوپر آ گیا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے؟ سچ بتاؤ۔ اس مدعی نے کہا کہ حضرت بیل تو میرا ہے، لیکن جس کے پاس بیل ہے اس کے والد کو میں نے ایک زمانہ پہلے دھوکے کے ساتھ قتل کیا تھا۔ تو کہا پھر سزا ہے، قتل کی سزا قتل ہے، اور اس کو قتل کیا گیا۔ قرآن نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ، مضبوط حکمرانی عطا کی تھی اور حکمت عطا کی، نبوت عطا کی، زبور کتاب عطا کی، دانش و فراست، فصاحت و بلاغت عطا کی، وفصل الخطاب، اور قوت فیصلہ عطا کیا ہے کہ ان کو خصوصیت کے ساتھ یوں نوازا۔ تو اس سے ان کا روب اور بڑھ گیا کہ جن و انس سارے ڈرنے لگے کہ اگر غلط بات پیغمبر کے سامنے کی تو پھر بھی بچ نہیں سکیں گے، کہ ان کو وحی کے ذریعے سے بتا دی جائے گی کہ حقیقی مجرم کون ہے اور بے گناہ کون ہے۔ اس لیے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہی بنی اسرائیل کا وہ واقعہ پیش آیا تھا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ بحر قلزم کے قریب ایک بستی تھی ایلا، اس میں بنی اسرائیلی ایک کثیر تعداد میں رہتے تھے۔ ہفتے کا دن، مبارک دن، یہودیوں نے اپنے لیے خود مقرر کیا تھا۔ اللہ نے ان کو جمعے کا دن دیا تھا، لیکن انہوں نے خود درخواست کر کے ہفتے کا دن اپنے لیے مبارک ہونے کے لحاظ سے، اپنی عبادت کے لحاظ سے اللہ سے لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو اور اللہ نہ کرو، عبادت کرو۔ لیکن امتحان، عجیب امتحان ہوتا ہے۔
وَإِذْ قَالَتْ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا يَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اے نبی ان سے پوچھو نا، ان یہودیوں سے جو بحر قلزم کے قریب آباد تھے، ہفتے کے دن مچھلیوں کے شکار سے منع کیا گیا، تو اور دنوں میں پورے 6 دنوں میں شکار کرو، لیکن اور دنوں میں مچھلیاں لا تاتیہم نہیں آتی تھی۔ یوم سبتہم شرعا، جس دن ہفتے کا دن ہوتا تھا وہ کنارے پہ آ کے چھلانگیں لگاتی تھی، چھلانگیں لگا، امتحان تھا۔ انہوں نے پھر تعویل کی، ان میں سے ایک جماعت نے تعویل کی اور ڈیمپ سے بنائے، ہفتے کے دن مچھلیاں ادھر آ جاتی تھی، وہ راستہ بند کر دیتے تھے پانی کا، اتوار کے دن شکار کر لیتے تھے۔ جب انہیں سمجھایا گیا تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے ہیں، اتوار کے دن مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ یہ ہیلا اسلام میں شریعت میں جائز نہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل ہو، ورنہ تو سزا سخت آتی ہے۔ بہرحال ایک قوم ان کو سمجھاتی رہی، اس طرح نہ کرو، اللہ ناراض ہوگا، عذاب آئے گا، پورا ہفتہ ہے جدھر مرضی ہے مچھلیاں تلاش کرو۔ لیکن جب بندہ ہٹ درم ہو جاتا ہے، گناہ کر کر کے سرکش ہو جاتا ہے، دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو مبلغ کیا ہوتا ہے، پیغمبر کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اس حد تک جب راندہ درگاہ ہو جاتا ہے تو پھر نبی کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ بہرحال ان کے مذاق بنانے لگے۔ ایک جماعت تو سمجھا کر سائڈ میں ہو گئی کہ چھوڑو ان کو، سمجھتے تو ہیں نہیں، لیکن ایک جماعت ایسی تھی وہ سمجھاتی رہی۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وہ جو خاموش ہو کر الگ ہو گئے، انہوں نے کہا سمجھانے والوں کو، چھوڑو ان کو، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ بات نہیں مانتے ہیں، سمجھ چکے ہیں۔ یہ جو سمجھانے والے لوگ تھے کہنے لگے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یرجعون، اس لیے سمجھاتے ہیں، یہ سمجھیں یا نہ سمجھیں، اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو سرخرو ہو جائیں گے کہ ہم تو یا رب سمجھاتے رہے۔ بہرحال قرآن کہتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، ہم نے نجات دی ان کو جنہوں نے ایمان لایا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اور برائیوں سے روکتے رہے، جنہوں نے اللہ کے حکم کو مقدم سمجھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، ہم نے ان کو بھی، اور جو پہلے سمجھاتے رہے سمجھا کر پھر سائڈ میں ہو گئے ان کو بھی نجات دے دی۔ فَلَمَّا آتَوْا عَنْهُ مَا نُهُوا عَنْهُ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھر ہم نے حکم بھیجا وَلَقَدْ نَعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، جب وہ حد سے تجاوز کرنے لگے پھر ہمارا امر متوجہ ہوا، ہم نے کہا بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، وہ بندر و خنزیر بن گئے۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، اے نبی ان کو بتا دو، ان یہودیوں کو جو آپ کی استہزاء کرتے ہیں ان کو بتاؤ، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے نبی، یہود و نصارہ یہ فرقہ ضالہ آپ کی استہزاء کرتے ہیں کہ یہ مسلمان آ گئے، یہ آخری نبی آ گیا، دعوت کرنے والے آ گئے، ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا رہے ہیں۔ اے نبی ان کو فرما دیجئے قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ، کیا ادھر آؤ میں تمہیں نہ بتاؤں، تم تو زیادہ شرارتی ہو، تم نے پیغمبر کی بات کی استہزاء کی، اللہ نے تمہارے اوپر لعنت بھیجی، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، تمہیں اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، اور وہ برے ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، راستہ بھی برا، جو برے راستے پر چلیں وہ بھی برے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ سمجھا رہے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والے،
انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو اپنی بستی الگ کر لی، درمیان میں دیوار حائل کر دی کہ تاکہ اللہ کا عذاب آئے تو جو ماننے والے ہیں ادھر رہیں، جو باغی ہیں، ہیلہ ساز ہیں، وہ الگ ہو جائیں۔ جب صبح ہوئی ایک دن تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، کوئی کچھ ہی نہیں ہو رہا۔ جب ان نیک لوگوں نے دیوار کے اوپر سے دیکھا تو سارے بندر اور خنزیر بنے ہوئے، جو چھوٹے سرکش تھے اللہ نے ان کو بندر بنایا، جو بوڑھے ہیلہ ساز جو مجتہد بنے ہوئے تھے، تعویل کے بانی تھے، ان کو اللہ نے بوڑھا خنزیر بنا دیا تھا۔ یہ جب وہاں گئے تو وہ ان کے قریب آئیں، یہ ان کو کہیں ہم نے تمہیں سمجھایا تھا، تم بات نہیں مانتے تھے، اب ہم کیا کریں؟ تو وہ سر ہلا کر کہتے تھے کہ ہاں تم نے سمجھایا تھا، لیکن اللہ کے عذاب کی گرفتاری میں آ چکے۔ 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو گئے، اسی طرح مر گئے۔ بعد نے لکھا ہے کہ بندر کی نسل انہی سے چلی ہے یا فلاں فلاں، یہ فضول بات ہے۔ بندر جانور ایک نسل الگ ہے، ان کو اللہ نے عذاب اور سزا کے طور پر جو بندر بنایا تھا وہ 3 دن کے اندر ختم ہو گئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص وقت مقرر کر رکھا تھا، اور اس میں کسی سے کوئی بات چیت، ملنا جلنا، کوئی فیصلہ، کوئی واعظ و نصیحت، تبلیغ کی بات ہو یا ذرہ بنانے کی، کچھ بھی ہو، اس مخصوص عبادت کے وقت میں کوئی کام نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اور اس پر مشہور بھی ہو گئے ان کا گھرانہ کہ اللہ کے بہت شاکر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم داؤد آپ کو کسی دن آزمائش میں بھی مبتلا کریں گے، بتا دیا پہلے۔ هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب، اے نبی آپ کے پاس ان لوگوں کی کہانی پہنچی ہے جو داؤد علیہ السلام کے پاس دیوار پھلانگ کر آ گئے تھے اور پوچھنے لگے مسئلہ۔ داؤد علیہ السلام ڈر گئے، انہوں نے کہا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط۔ آپ نہ ڈرو، ہمارا کوئی مسئلہ ہے، ہمارا آپس میں جھگڑا ہے، آپ سے فیصلے کے لیے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام تو عبادت سے اب رک گئے اور حیرانی میں مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، باہر اتنے چوکیدار ہیں، بادشاہ ہیں، اتنے پہرے دار ہیں، اور اس ٹائم میں اندر آنے کی اجازت ہی کسی کو نہیں، تم کیسے دیوار پھلانگ کے آ گئے؟ وہ کہنے لگے جی بہت بس پریشانی تھی اور جھگڑا تھا۔ ان ھذا اخی لہ 99 ناجہ ولی ناجۃ واحدہ فقال اکفل لي وعزني فی الخطاب۔ ایک کہنے لگا حضرت جی میرے پاس ایک دمبی ہے، میرے بھائی کے پاس 99 ہے، یہ مجھے کہتا ہے جاؤ تم یہ ایک بھی مجھے دو، میری 100 بن جائیں، تمہاری تو ویسے بھی ایک ہے، اور میرے اوپر زیادتی کرتا ہے، تو اب بتائیں اس کی یہ زیادتی جائز ہے، اور میری دمبی جو یہ لے رہا ہے لینا اس کے لیے جائز ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کی دونوں کی باتیں سنی، ہر کسی کے دلائل بات چیت سننے کے بعد کہا قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، آپ کا سوال اپنے بھائی سے کہ وہ ایک دمبی مجھے دے دو یہ غلط ہے، اور فرمایا کہ ان وڈیروں کا، مالداروں کا، سرمایہ داروں کا دنیا میں یہی نظام رہا ہے کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور غریبوں کے ایک بکری اور دمبی بھی نہیں رہنے دیتے، وہ بھی ان کے گھر سے لینا چاہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اس زمانے میں یہ بات کہی کہ ان مالداروں کا، سرمایہ داروں کا لکی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، سورہ حشر، کہ یہ مالدار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہی خاندانوں میں دولت گھومتی رہے، یہ امیر کھانے پینے کے، یہ رہائش کے، یہ غریب کھانے پینے کے، یہ رہائش کے، یہ گاڑی کے، یہ لباس کے، کیسے مستحق ہو گئے؟ چھینو ان سے، غصب کرو۔ میں یہ سوچتا رہتا ہوں یہ غریبوں کو جو مارنا چاہتے ہیں، بھلے بجلی مہنگے کر کے، بھلے اور مہنگائی کر کے، یا بم دھماکوں سے، یہ غریب جو مر گئے تو یہ حکمرانی کس کے اوپر کریں گے؟ پھر تو یہ آپس میں لڑ کے خود تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، غریبوں کو زندہ رہنے دو، اپنی غربت میں ہی رہنے دو، اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ رہنے دو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا
کہ یہ ان امیروں کا، وڈیروں کا، سرمایہ داروں کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے پھر بھی لوٹتے ہیں، اور غریبوں کا ایک بکرا، ایک دمبی بھی نہیں رہنے دیتے۔ باز آ جاؤ اور اپنے بھائی سے دمبی کا مطالبہ نہ کرو۔ وہ تو چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے چلے گئے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اب اللہ کا پیغمبر سمجھ گیا میں تو مبتلا آزمائش تھا اور آزمائش میں ناکام ہونے والا ہوں۔ اللہ نے مجھے بتایا تھا او داؤد ہم آپ کو اپنی عبادت کے اوقات میں فتنے میں مبتلا کریں گے، ذرا خیال کرنا۔ میں تو اپنی عبادت میں تھا، اس گھڑی میں اللہ نے فرشتے بھیجے میری آزمائش کے لیے، مجھے ان کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نہ سمجھ سکا، ان کے فیصلہ، ان کا مقدمہ، ان کا جھگڑا سننے لگ گیا۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اللہ کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہے۔ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، فوراً توبہ استغفار میں لگ گئے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ علماء نے لکھے اس غلطی پر، اس فتنے اور آزمائش کے نہ سمجھنے پر، اس امتحان میں جو تھوڑی سی خطا ہو گئی، بے فہمی ہو گئی، اس کے تدارک کے لیے 40 سال اللہ کا پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام سجدہ ریز رہا ہے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، پھر اللہ نے وہی بھیجی، داؤد اٹھ جاؤ، ہم نے نجات دے دی، آپ کو معافی دے دی، لیکن ہم نے کہا تھا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہ سمجھو یہ عبادت و ریاضت، یہ سجدے و تہجد، یہ تلاوت و ذکر و اذکار، یہ جتنی نیکیاں ہیں یہ سب میری توفیق سے ہوتی ہیں، انسانی بس و قدرت نہیں۔ جب میری توفیق شامل حال ہو تو سب تسبیحات بھی، ذکر و اذکار بھی، یہ عبادتیں ہوتی ہیں، اور جب میری توفیق نہ ہو تو عبادت اٹھ جاتی ہے، وہ چھن جاتی ہے، محروم ہو جاتا ہے آدمی ان سعادتوں سے۔ فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، پھر اللہ نے وہی بھیجی، معاف کر دیا، اور پھر توبہ استغفار کی۔ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، انصاف سے آپ نے فیصلہ کیا، وہ ٹھیک ہے، آئندہ بھی انصاف سے کرنا، لیکن آپ کی عبادت کے ٹائم میں جو ہم آپ کو یہ توفیق عطا کر رہے ہیں۔ یہ بات دوستو علماء نے بہت لکھی اور میں نے بھی بہت دفعہ عرض کی ہے کہ ہر خوبی، ہر نعمت، ہر نیکی پر انسان اللہ کا شکر گزار بنے، اس میں عاجزی آتی ہے، شکر کے بجا لانے میں انسان میں عاجزی آتی ہے، اور عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور جب شکر نہ بجا لائے اور اپنی صلاحیت سمجھے کہ اس وجہ سے مجھے مال و دولت ملا ہے، صحت ملی ہے یا توفیق نیکی کی ہوئی ہے، تو پھر تکبر آتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ جو وصف حاصل ہے وہ بھی کہیں زائل نہ ہو جائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ اب آخری زمانہ آ رہا ہے۔ اذ یحکمان فی الحرث وداؤد وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فی غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ ایک بندہ مقدمہ لے کے آ گیا کہ حضرت میری فصل تیار تھی تقریباً، اور اس بندے کی بکریوں نے آ کر میری ساری فصل کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ فصل کا ریٹ کتنا ہے، کتنا اس کا سرمایہ کتنا بنتا ہے، اس کا تخمینہ کتنا ہے، کتنی فصل ضائع ہوئی، کتنے پیسوں کی۔ انہوں نے بتایا اتنی۔ بکریاں کتنے کی تھی؟ کہا بکریاں بھی اتنے کی تھی جتنے کی فصل ضائع ہو گئی۔ فرمایا ساری بکریاں فصل والے کو دے دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ نبوت مل گئی تھی۔ کہا ابو جی اگر اجازت ہو تو میں عرض کرتا ہوں اس فیصلے کے بارے میں۔ فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے سلیمان کو پھر اس مسئلے میں خصوصی فراست عطا کی ہے،
اب لوگوں میں اگر کوئی بات آ جائے کہ بیٹا جیت گیا، باپ ہار گیا، قرآن نے آگے کہا وَكُلُّنَا آتَيْنَا، ہم نے سب کو علم و فضل عطا کیا ہے۔ یہ ایک خصوصیت سے ایک پیغمبر کسی بات میں آگے ہوتے ہیں، دونوں فیصلے ٹھیک ہیں۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو مکمل علم سے نوازا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کرو فیصلہ کیا ہے؟ کہا ابو جی جس کی بکریوں نے فصل کھائی ہے اسے کہا جائے کہ فصل کی دیکھ بھال کرے، پانی لگائے، سب کچھ کرے، جب فصل تیار ہو جائے تو پھر فصل والے کے حوالے کر دے۔ لیکن اتنے زمانے میں بکریاں اپنی فصل والے کے جس کی ضائع ہوئی ہے اس کے حوالے کر دے، وہ بکریوں کو چارہ بھی ڈالے گا اور اس کا دودھ بھی استعمال کرے گا وغیرہ، پھر کسی کا نقصان نہیں ہوگا۔ بکری والے کو پوری بکریاں مل گئیں، فصل والے کو پوری تیار فصل مل گئی۔ اس درمیان میں نقصان جو ہوا فصل والے کا کہ ایک دیر لگ گئی فصل کی تیاری میں، تو وہ اتنی زمانہ بکریوں سے فائدہ اٹھا لے گا، دودھ پی لے گا۔ تو یہ فیصلہ پھر مانا گیا کہ ٹھیک ہے اس طرح کر دیا جائے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس فیصلے میں ایک مخصوص فضیلت عطا کر دی ہے۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ہم سب کچھ کرنے والے تھے۔ یہ پرندے بھی ان کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں، پہاڑ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ہم کرنے والے تھے ان کے ساتھ۔ اللہ پاک نے یہ منظر کیوں دکھایا، ایسی بات کیوں ہوئی ہے؟ جیسے میں نے بتایا کہ وہ 99 دمبیاں اور ایک دمبی والا کیوں آیا، کیا بات تھی اس میں، امتحان تھا۔ یہ قصہ کیوں وجود میں آیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر اب پوری ہو چکی ہے، اب ان کو خطرہ ہے کہ میری وراثت کا کوئی صحیح مستحق ہے بھی یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے زمانہ حیات میں ان کے بیٹے سے ایسا کارنامہ سامنے لایا کہ داؤد علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ میری وراثت کا حقدار میرا بیٹا سلیمان علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام پر آخری ٹائم آ گیا، ہفتے کے دن آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں، فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے والا، سمجھ گئے، کہا میں اپنے مکان تک چلا جاؤں پھر روح قبض کر لینا۔ فرشتے نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ کا ادب و احترام ہمارے ذمہ واجب ہے، لیکن جس جگہ میں روح قبض کرنے کا حکم ہو، جس وقت حکم ہو، تو ہمیں اس سے آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہماری جرت نہیں ہے، آپ اللہ سے اجازت لیں۔ کہا ٹھیک ہے، اگر اسی جگہ امر ہے، اسی جگہ سجدے میں چلے گئے اور فرشتے کو کہا کہ میری حالت سجدے میں میری روح کو قبض کر لو۔ روح قبض ہو گئی ہفتے کے دن، اور بہت بڑا اجتماع ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ گرمی بھی تھی، سلیمان علیہ السلام سے لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت سائے کا کوئی انتظام ہو۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یار آپ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے، آپ کے پیغمبر کی میت کے جنازے کے لیے آئے ہیں، ان پرندوں کو حکم دے دے کہ یہ سایہ کر دیں۔ یکدم پرندے آئے اور انہوں نے ایسا سایہ کیا جیسے بادل چھا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جنازہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھایا، مقام صہون میں آباء و اجداد کے قبرستان میں ان کو دفن کیا۔ ان کے جنازے میں خصوصیت یہ ہے کہ 40,000 راہبوں نے اس وقت ان کے جنازے میں شرکت کی ہے، جو اپنے مخصوص ٹوپیوں کے ساتھ پہچانے جا رہے تھے، جنازے میں شرکت کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ دوستو یہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ جن کے ساتھ پوری کائنات تسبیح کرتی تھی۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، ایک وہ سات افلاک میں تکبیر مسلسل، ایک وہ سات افلاک میں تکبیر مسلسل، اور ایک خاکی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست۔ یہ اللہ اللہ کرنے والے، آدھی رات سو کر آدھی رات اللہ اللہ کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام، ایک دن روزے میں ایک دن افطاری میں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنے میں، تنہائی میں بھی خلوت میں بھی داؤد علیہ السلام
اور جہاد میں بھی اللہ کی عبادت، اللہ کا کلمہ بلند کرنے میں حضرت داؤد علیہ السلام آخری زمانے میں جب روح والے فرشتے آ گئے، اس سے چند لمحے بعد نے دن کہا کہ نصیحت کی ہے، 4 نصیحتیں کی، میری نصیحتیں یاد رکھنا۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرو تو اس خلوت میں پھر تمہارے پاس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ نمبر 2، جب محاسبہ کرو تو اس وقت اپنے عیوب اور خوبیوں سے غافل نہ ہو۔ نمبر 3، جب کوئی ساتھی تمہیں اپنے عیوب سے باخبر کرے، اس سے ناراض نہ ہو، ان عیوب کو دور کرو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب اللہ سے مناجات میں مصروف ہو جاؤ، اللہ سے مناجات میں مصروف ہو جاؤ تو اتنے باخبر ہو کر مصروف ہو جاؤ، اسے یقین، اس کے بارے میں یہ یقین کرو کہ میں دعا کر رہا ہوں اس ذات سے جو جس کو میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ ایک وہ سات افلاک میں تکبیر مسلسل اور ایک خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، ای مذہب مردان خدا گاؤ خدا مست، اور ای مذہب ملا جمادات و جمالاست۔ اللہ صحیح دین کی سمجھ اور عمل کی